ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا جو سکینہ تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے رستہ پوچھا جو نجف کا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، اور چھیننے آیا جو بچی کی ردا شندے لئی، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شندے لئی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، اور اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اور ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، اور بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اور اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، اور جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے رستہ پوچھا جو نجف کا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے۔
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد. عزیزان سید الشہداء زائرین ابا عبداللہ، شب اربعین ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ خود زیارت سید الشہداء ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنی بھی ارواح ہیں انبیاء کی، اولیاء کی، تمام شب جمعہ کربلا آتی ہے۔ اسی لیے شب جمعہ امام حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ شب جمعہ بھی ہے اور شب اربعین بھی ہے، اور وہ لٹا ہوا کارواں شام کے زندان سے نکل کر کچھ فاصلے تک پہنچ چکا ہے، اور کل وہ روز اربعین یہاں پہنچنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اور بغیر امام کی معرفت کے انسان اس حق کو ادا نہیں کر سکتا جو خدا نے اسے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ کربلا اسی ایک امام کے لیے داستان ہے کہ جہاں کچھ لوگوں نے امام کی ایسی اطاعت کی کہ آج تک ایسا راستہ بنا کر چلے گئے کہ لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر کربلا کا یہ راستہ نہ ہوتا تو کبھی بھی کوئی خدا کی راہ میں جان نہ دیتا۔ کربلا والوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر بتا دیا کہ جان دینے سے جاتی نہیں ہے، بلکہ جان دینے سے حیات ملتی ہے۔ ایسا زندہ رہتا ہے انسان کہ دنیا اس کے نام کو بھی دبا نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے اس راستے پر جان دی ہے، لوگ ان کے ناموں سے بھی گھبراتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر دیکھیں نا کہ یہ راستہ کیسا راستہ ہے۔ دشمن کو اسی راستے کا خوف ہے، اسی راستے کا کہ جسے 61 ہجری میں امام بنا کر گئے۔ دشمن کو پتا ہے کہ یہاں بدن ختم نہیں ہوتے، یہاں پر بدن ختم ہونے سے نام اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو دشمن مجبور ہے کہ بدن کو ختم کر دو، بدن کے ٹکڑے کر دو بدن کو، لیکن وہ جتنی کوشش کرتا ہے اتنی تیزی سے نام اور بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اسی راستے پر جس پر ہم آئے ہیں، اس راستے کی حفاظت کن لوگوں نے کی؟ ان لوگوں نے کی کہ جنہوں نے اس راستے کے لیے خون بہایا ہے، جنہوں نے اس پورے جگہ کو ایسا کیا کہ ہم زیارتوں پہ آ سکیں۔ جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو پول ہیں، عمود ہیں، ان پر شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں،
وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمہارے قدموں کی ضمانت ہمارے خون کے قطروں نے کی ہوئی ہے، اور ایسا خوف ہے دشمن کو ان سے۔ آپ کے سامنے یہ پورے حصے کو جس نے اتنا مضبوط بنایا، کام تو خدا کا ہے لیکن خدا ظاہر ہے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ ایسے نام، ایسی ہستیاں کہ انسان سوچتا تھا کہ 313 کیسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہماری زندگی میں دکھایا کہ جنہیں دیکھ کے پتہ چل گیا 313 کیسا ہوتا ہے۔ ایک وہ حاج قاسم سلیمانی کہ جس کو ختم کر کے بھی یہ دشمن گھبرا رہا ہے۔ آج آپ اس کی تصویر ڈال دیں تو آپ کا انسٹاگرام بند ہو جاتا ہے، آپ کا فیس بک ختم، یعنی اس کے جانے کے بعد اس کے نام کا بھی خوف دشمن کے اندر ہوا ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے، اس راستے پہ کوئی فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعاً اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال پا رہے ہیں کہ نہیں ڈال پا رہے، کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کرتے ہیں کہ خدا ہمارا خریدار بن جائے، خدا ہمیں خرید لے۔ اصل تو خدا ہی ہے کہ جس نے خریدنا ہے انسان کو۔ انسان اس دنیا کے بازار میں اپنی کیا قیمت لگا کے آیا ہے؟ قیمت وہی لگے گی جس کے دل میں عشق پروردگار ہوگا۔ جتنا قلب اللہ کی محبت میں پاک ہوگا اتنا یہ شخص خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے دنیا چھیننا چاہتی ہے۔ یہ عشق الہی جس قلب میں رہتا ہے وہ قلب بہت پاک ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وہ واقعہ کہ جب وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے دروازے پر پہنچے اور وہ اچانک سے جب وہ دیوار گری تو اس کے نیچے ہیرے جواہرات تھے، مہنگے مہنگے پتھر تھے۔ حواریوں نے فوراً ان کو چننا شروع کر دیا، سلیکٹ کرنا، اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے جب اپنے حواریوں کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، یہیں میرا انتظار کرنا، میں اتنا قیمتی ہیرا لے کر آؤں گا کہ جس کی قیمت کوئی لگا نہیں پائے گا۔ جناب عیسیٰ چلے گئے، شہر میں گئے، ایک غریب سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر، بوڑھی سی عورت تھی، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتی تھی۔ حضرت عیسیٰ گئے، کہا میں مسافر ہوں، کہا ہم تو غریب ہیں، میرا بیٹا آئے تو آپ کی خدمت کرے گا۔ بیٹا مزدوری کرنے گیا ہوا تھا، واپس آیا، ظاہر اللہ کا نبی ہے، چہرے کو دیکھا تو پہچان گیا۔ کہا تمہارے اندر کوئی کرب پایا جاتا ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں چھوڑیں آپ، کہا نہیں ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے بتایا کہ بہرحال میں راستے میں مزدوری کرتا ہوں، مٹی کو ہٹا رہا تھا تو ایک کارواں گزر رہا تھا، کارواں میں محمل میں پردے تھے، اچانک سے ایک ہوا چلی اور ایک پردہ ہٹا اور میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی اور بس میں اسی کی طرف کھنچا چلا گیا۔ جب میں پہنچا، پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا یا سلطان تھا اس کے گھر کا کارواں تھا۔ میں فقیر، میں غریب، کہا اسی کرب میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کہا جاؤ ایک تشت پر پتھر جمع کر کے لاؤ۔ پتھروں کو لایا، اس نے الہی سے اسے ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا جاؤ اسے لے جاؤ بادشاہ سلطان کی خدمت میں پیش کرو اور پھر اپنی طرف سے اپنی آرزو بیان کرو۔ جب وہ لے گیا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے قیمتی پتھر ہیں اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اور ایسے ہیرے جواہرات لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ لے کر آ گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا نیک لڑکا ہے اور اتنا سب کچھ ہے تو اس نے اپنا سب کچھ اس لڑکے کو دے دیا کہ یہ جو اتنی میری سلطنت ہے یہ سب تمہارے لیے۔ راتوں رات جو فقیر تھا وہ امیر بن گیا، سلطان بن گیا۔ حضرت عیسیٰ نے جب سب یہ دیکھا کہا اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ ہم کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن آئے ہیں، ابھی تو سب کچھ ملا ہے۔ کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اصل تو محبت پروردگار کی ہوتی ہے، اصل تو وہ کچھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جوان نے کہا مجھے دنیا دے کر آپ خود محبت الہی میں جا رہے ہیں؟ اس جوان نے سب چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو حواریوں نے کہا کہ آپ تو کوئی قیمتی ہیرا لینے گئے تھے، یہ تو آپ جوان کے ساتھ ہیں۔ کہا ہاں
اس کا قلب قیمتی ہے، اس میں خدا بستا ہے، خدا بستا ہے۔ اس قلب کی قدر کرے انسان۔ آپ اور میں جو یہاں آئے ہیں، ہمارے قلب میں امام حسین ہے۔ اگر کوئی اور چیز ہے تو اسے صاف کر دیں۔ آج شب جمعہ ہے، آپ اربعین کی شب بھی ہے، کل وہ دن ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ اربعین کی زیارت عام زیارتوں سے مختلف ہے۔ اربعین کی زیارت کا ثواب بھی عام زیارت سے الگ ہے۔ اربعین کی زیارت اس لیے نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں مجھے دن بھر کے اندر بیٹھنا تھا، مجھے ذری کو پکڑنا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اربعین صرف لبیک کہنے کے لیے ہے۔ اربعین صرف یہ بتانے کے لیے کہ مولا میں ہوں، آپ نے کہا تھا حل من ناصر، میں ہوں، میں آیا صرف آپ کے لیے ہوں۔ لیکن اس قلب کو آپ نے اور مجھے امام کو پیش کرنا ہے۔ یہ زیارت دنیا میں شاید کچھ، یقیناً ہر زیارت کا ثواب ہے، ہر زیارت ریٹرن دیتی ہے، مگر ہمارے استاد آیت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اربعین کی زیارت کا ریٹرن اتنا زیادہ ہے، اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے کہ وہ ظرفیت میں یہ ثواب سما پائے۔ وہ قیامت والے دن یہ زیارت ظہور کرے گی، تب انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اب ہم بہرحال مولا کی خدمت میں آئے، مولا کی خدمت میں پیش ہونے آئے، ہمارا قلب پاک ہے نہیں ہے۔ شب جمعہ ہے جلال محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی شب ہمارے مرومین کی نگاہ بھی ہمارے طرف ہے۔ خدا نے آج آپ کو اور ہمیں یہ قسمت دی ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں ہیں، یہاں ان کو یاد کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اپنی زیارات کا ثواب اپنے مرومین کو دیجیے، کیونکہ عالم برزخ بہت مشکل جگہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، دنیا میں اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی روح کس مقام پر ہے۔ انسان جس حالت میں ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے، اسی حالت میں اس کا برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ کس حالت میں جا رہا ہوں؟ ایک عارف بزرگ کھڑے ہوئے تھے یہیں پر بین الحرمین میں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ عام اربعین میں تو رش اتنا ہے، ورنہ عام دنوں میں جب آپ آئیں تو لوگ جنازوں کو لے کر اندر جاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں۔ عارف تھے، باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، عالم برزخ دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، اس جنازے کے اوپر سیاہ کتا بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسی جنازہ حرم پہ پہنچا وہ کتا باہر ہو گیا، جنازہ خالی گیا، واپس آیا، دوبارہ وہ کتا اوپر بیٹھ گیا۔ اصل حقیقت انسان کے نفس کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارا نفس کس شکل میں ہے ہم نہیں جانتے۔ انسان کا عمل اس کے نفس کی شکل کو ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے علماء کے بارے میں سنتے ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت، ملا قلی حسین ہمدانی، ایسی ایسی شخصیت، یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جو نفس کی اصل شکل کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو ہمارے عیب دکھا رہا ہے، نہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ طبیب ہیں، ان کی ایک نگاہ انسان کو بدل دیتی تھی، اسی لیے ان کو وہ شکل نظر آتی ہے۔ میری اپنی شکل کیا ہے؟ ظاہر ہے میں تو خود پھنسا ہوا ہوں دنیا میں، مجھے کیا پتا میری شکل کیا ہے۔ میں تو آئینے میں دیکھتا ہوں، جو آئینہ ہے مجھے وہی نظر آتا ہے، مجھے حقیقت اپنی نظر نہیں آتی۔ لیکن انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو پاک کرے تو اسے اس کی شکل نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے پریشان ہو۔ ہمارے نفس کس حالت میں ہے؟ جو آپ سوچتے ہیں، جیسا آپ تحمل کرتے ہیں، ویسے آپ کی نفس کی شکل، وہی شکل۔ مگر یہ اولیاء خدا ایسے تھے کہ ایک نگاہ ان کی بڑھ جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ ملا قلی حسین ہمدانی مولا امیر کے حرم سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ایسا شخص کہ جسے دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے تھے، فرار کرتے تھے، اذیت کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ اس کا نام عبد فرار تھا،
یعنی جو اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا. ملا قلی حسین ہمدانی کے سامنے آ گیا. جیسے سامنے آیا یہ کھڑے ہوئے. کہا آپ نہیں جانتے میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار. کہا عبد فرار. اب دیکھیں ولی کا جملہ کیسا جملہ ہو. کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ بس یہ جملہ ایسا کہنا تھا اس کے نفس کو توڑ دیا. واپس چلا گیا. صبح جب ہوئی درس میں طالب علم آئے. کہا آج درس تعطیل ہے، چھٹی ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک ولی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے پہ جانا ہے. اب جب ادھر گئے تو دیکھا یہ تو عبد فرار کا گھر ہے. طالب علم حیران، ماجرا کیا ہے؟ جب ان کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جب کل یہ رات کو واپس آیا تو اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہتا رہا میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ ساری رات اسی میں گزار دی اور صبح اٹھا تو روح پرواز کر گئی تھی. ایک نگاہ ظالم ہوتا، اس ایک نگاہ کو طلب کریں. امام کی بارگاہ میں جائیں کہ مولا میں خطا کار گناہ کار. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور امام سے کہیں مولا وہ ایک نگاہ کرم ڈال دیں، وہ نگاہ کرم جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا، وہ ایک نگاہ چاہیے. آج بھی امام کو ایک حر کا انتظار ہے، ایک ہی حر ہے. کاش کہ میں پلٹ جاؤں. ہم ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وجہ سے امام نہیں آ رہے، اس وجہ سے امام نہیں آ رہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ میری وجہ سے نہیں آ رہے. میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں، میں قصوروار. عادت ڈالیں ظالم محترم. صحیفہ سجادیہ مناجات خمسہ عشرہ، آپ کتنا ہم گریہ کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، کتنا روتے ہیں کہ امام 35 سال روتے رہے، امام گریہ کرتے رہے. لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کی جو امام نے بیان کیا اس کو ہم نے پڑھا کبھی؟ کبھی ہمیں زندگی میں فرصت ہوئی ہم نے مناجات خمسہ عشرہ پڑھا؟ وہ مناجات کے جو امام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی ہیں، کبھی کھولنے کی کوشش کی ہم نے؟ مناجات تائبین، مناجات شاقین، مناجات مریدین، مناجات کبھی ہم نے پڑھی کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، امام کس طرح خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے. مناجات شاقین یعنی شکوہ کرنے والے کی مناجات. کس سے شکوہ کر رہا ہے؟ خدا سے. خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا کا بندہ شکوہ کر رہا ہے، پروردگار میں تجھ سے اپنے نفس کی شکایت لے کر آیا ہوں. پروردگار میں تجھ سے اپنی آنکھوں کی شکایت لے کر آیا ہوں. یہ مجھے بھٹکا دیتی ہے، یہ مجھے گمراہ کر دو. مجھے تجھ سے اپنی زبان کے شکوے لے کر آیا ہوں. ایسے ہی ہے نا، نہ زبان پر انسان کنٹرول کر پاتا ہے، نہ نگاہوں پر انسان کنٹرول کر پاتا ہے. نفس تمایلات اور خواہشات کی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے. وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کون صحیح کرے گا؟ یہی صحیح کریں گے ذل محترم. دنیا کبھی بھی آپ کے باطن کی اصلاح نہیں کر سکتی. دنیا کے جتنے بھی سکینر ہیں، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ایکس رے، کچھ بھی آپ کے باطن کو نہیں بتا پائے گا اس میں کتنی برائی ہے. اسے آپ کو پیش کرنا پڑے گا امام کی خدمت میں. آپ جائیں گے تو، اور کرم ہوتا ہے ظالم محترم. ہم تو بہرحال آ کر، میں بہرحال ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مولا کی خدمت میں آ کر میں تو یہ کہتا ہوں مولا آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں میرے اندر. ظالم محترم ایک امام کا قول اپنی زندگی کے لیے راستہ بنا. ایک قول. ہمیشہ جب بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں کسی اور کے بارے میں سوچتا ہوں یا میرے سامنے کبھی کسی کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی نفس ہے ظالم محترم، نفس ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے. نفس کی خوبی یہی ہے. نفس تباہی ایسے کرتا ہے، بربادی یہی کرتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو. جبکہ امام رضا کا قول یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جس کو بھی دیکھے اور یہی کہے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے.
کیا میں اس مقام پر ہوں؟ کیا میں کوشش کر رہا ہوں؟ پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا، ایک اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، ایک دو دن میں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کرنا ہے کہ میں جس کو دیکھوں کہوں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کرنا پڑے گا۔ یہ کریں گے تو خود پسندی، عجب، ریاکاری ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے تمام کارناموں کو خدا کی بارگاہ میں کہے کہ پروردگار میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا شہید ہے، 13 سال کا شہید ہے اصفہان کا، ویڈیو بھی آج تک موجود ہے۔ زہر ماتم درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے اللہ صلی علی محمد وآلہ، تھوڑا سا اس کنارے سے اور تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو پیچھے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات دیتے محمد وآلہ محمد۔ درود بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ میں جانتا ہوں جان محترم رات کے 1 بج رہے ہیں اور یقیناً، لیکن بہرحال نوکری یہی ہے۔ جس معرفت کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو کوئی معرفت دے سکتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں جو اساتید سے سیکھے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، لیکن شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور وہ مولا کے حرم میں جائے، اس کی تقدیر بدل جائے، ہمارا بھی کچھ کام بن جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جان محترم، خوب انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو، یہ میں ہی انسان کو بربادی کر دیتی ہے۔ تو بس بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ تیزی سے معرفت نفس کی طرف بڑھنے کے لیے۔ جان محترم، 2 طرح کے حجاب ہیں، حجاب یعنی کرٹنز، 2 طرح کے۔ ایک دنیاوی حجاب ہے جسے ہم ظلمات کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں، تاریکی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے کرٹنز ہیں جس میں شہرت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، پوسٹ ہے، ڈیزگنیشن ہے، یہ سب دنیا کے، مادی ہے، میٹر، یہ سب ڈارک کرٹن ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں ہو، انسان پھنس جاتا ہے، انسان یہی کرٹن اس کو برباد کر دیتے ہیں، یہی چیزیں اس کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، نہیں جاتا ہے۔ دوسرا حجاب روایات کہتی ہیں نور کا حجاب ہے، یعنی بعض اوقات عبادت حجاب بن جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے روحانی سفر کے مقامات حجاب بن جاتے ہیں۔ نور ہے، نور میں ہے، پھر بھی حجاب، ہاں پھر بھی حجاب بن جائے گا۔ یعنی دنیا سے نکل گیا، دنیا کو کاٹ دیا، دنیا کی ہر چیز ختم کر دی، انسان خدا کی عبادت میں اتنا ڈوبا، اتنا، لیکن اگر عقل سالم نہ ہو تو انسان کی عبادت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں بعض لوگوں کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہوں، کیوں کہ کہیں یہ عبادت تکبر کا باعث نہ بن جائے۔ نہیں ہوتا ہے نا، میں تو ہر وقت نماز یوں پڑھتا ہوں، میں تو ہر وقت یہ کرتا ہوں، میں تو ہر وقت یہاں پہلے کھڑا ہوتا ہوں، ہوتا ہے انسان کو، ہر وقت پہلی صف میں نماز پڑھی اور ایک دن لیٹ ہو گئے تو نفس کیا بولے گا؟ نفس تو یہی کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، آج پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ میں لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ بہت باریک ہے، بہت باریکی سے آتا ہے۔ جتنا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے، یہ اتنا ہمیں دباتا چلا جائے گا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں صاحب تفسیر المیزان ہیں، قم میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں دفن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں عمل کر رہا تھا جو میرے استاد آیت اللہ قاضی نے مجھے دیا تھا، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ خیال رکھنا اس عمل کو کرتے ہوئے اگر کوئی چیز آئے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے، توجہ نہیں دینا، توجہ۔ اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں عمل انجام دے رہا تھا، حور العین میرے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں جام تھا،
اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے استاد کی بات یاد آ گئی، میں نے توجہ نہیں کی، ترک کر دیا۔ کہا آخری زندگی تک میں اس حلاوت کو محسوس کرتا رہا، مقام ہے۔ یہی جملے علامہ طباطبائی کے ہیں کہ اگر ملائکہ اتر کے تمہارے ہاتھوں کو چومنے بھی لگے تو یہ مت سمجھنا کہ تم کمال پہ پہنچ گئے ہو۔ وہ حجاب ہے، نور حجاب بن جاتا ہے۔ خود یہ آسان نہیں ہے، اس کی راہ میں چلنا یعنی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دو ہر چیز۔ عبادت ایسی ہو کہ انسان اسی میں ضم ہو جائے، صرف اسے خدا نظر آئے۔ رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے عارف تھے، عالم نہیں تھے، عارف تھے۔ خدا نے حجاب کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تھا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، ان کی انگلش میں بھی کتاب ہے، عشق کیمیائے محبت، اردو کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوئی بھی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مشاہدے میں، یعنی جب شہود ایک ٹرم ہے کہ جو عرفا کے لیے ہے، یعنی نہ وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اسی جاگنے میں یعنی بیداری کی حالت میں چیزیں ان کے سامنے ریویل ہوتی ہیں، مشاہدات اسے کہتے ہیں جو عارف کرتا ہے۔ کہا اس مشاہدات میں انہوں نے فرحات کو دیکھا۔ فرحات کون تھا؟ وہ شیریں اور فرحات جس کے بارے میں مشہور ہے۔ کہا میں نے فرحات کو دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم نے اپنی زندگی کو کس کے لیے گزار دیا؟ شیریں کے لیے۔ کاش تم نے اپنی زندگی کو خالق شیریں کے لیے گزارا ہوتا۔ تو کہا وہ فرحات کہتا ہے کہ مجھے کسی نے توجہ نہیں کرائی کہ شیریں جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ اس کا خالق خوبصورت ہے۔ انسان عکس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن جس کا عکس ہے اسے بھول گیا ہے۔ ہم بھی تو دنیا کے جلووں میں گھوم گئے ہیں، لیکن یہ سب جلوہ کس کا ہے؟ یہ جلوہ پروردگار کا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے۔ یہی امام حسین نے کربلا میں سمجھایا عزیزان محترم کہ وہ ایسا ہے جس کے لیے سب قربان ہو جائے۔ کون ہے؟ جس کے لیے سب کٹنے کو تیار ہے۔ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا؟ کہا میری اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا، لکھا اللہ ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ امام حسین نے جس کو بلایا لکھا اللہ کے لیے بلایا، خدا سے ملنے کے لیے بلایا۔ کیا ہم کربلا خدا سے ملنے آئے یا نہیں آئے؟ کیا ہم خدا سے ملاقات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ یہ تو امام حسین کا کرم ہے۔ زیارات کے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے شط الفرات یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پہ پروردگار سے ملاقات کی۔ یہ تو امام حسین کا کرم ہے کہ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں۔ لیکن میں خود اپنے آپ کو کھول کر خدا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ عزیزان محترم، زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں رہے۔ ہمارے جانے والے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، آج ان کی توجہ ہماری طرف ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کربلا کی سرزمین سے شب جمعہ ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام معرومین کو ہدیہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، سرزمین کربلا ہے، عشق کی انتہا ہے۔ یہاں پر بدن پامال نہیں ہوئے، یہاں پر یزیدیت پامال ہو گئی۔ یقیناً روز اربعین کل آنے والا ہے، جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے۔ کل کا دن خاص دن، دعا کیجیے۔ آج آپ کی دعاؤں میں کچھ نہیں ہونا چاہیے سوائے ظہور امام کے، تاکہ کربلا کی سرزمین سے عرش کی طرف صرف ایک ہی صدا جائے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ مولا ہم آ گئے، اور اپنے آپ کو امام کے حوالے کریں کہ مولا جیسے بھی ہیں، پیچھے یقیناً آپ کی مجبوریاں ہوں گی، پیچھے آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی فیملی ہوگی،
آپ کا کام ہوگا، آپ کی ایجوکیشن ہوگی، لیکن کبھی نہ کبھی تو امام نے آنا ہی ہے نا۔ آج میں سوچتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، میں یہاں تک پہنچ جاؤں، وہاں تک پہنچ جاؤں، میں تو ساری زندگی اسی میں گم رہوں گا، تو میں تو خود امام کو آنے نہیں دے رہا۔ ابھی ہم ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے، مولانا صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں بھی یہی سوچتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں ابھی میرے اندر تھوڑا کچھ بہتر ہو جائے تو امام آئے۔ میں نے کہا اس لیے تو امام نہیں آ رہے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں بہتر ہو جاؤں۔ جانے مولا آپ اپنے آپ کو پیش کریں، مولا جیسا بھی ہوں آ گیا ہوں، بس آپ مجھے لے لیجیے۔ آپ کے ہاں تو کرم کی انتہا پائی جاتی ہے، آپ بنا دیتے ہیں سب کچھ۔ میں تو آ گیا ہوں، مجھے نہیں واپس جانا۔ کل ظہور ہو صبح اور آواز آ جائے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی۔ کیوں ہم امام کے ظہور کو دور کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا کہ میرا ذہن امام کے ظہور کو دور کر رہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا، میری زندگی کی چیزیں امام کو نہیں آنے دے رہی ہیں۔ مجھے اپنا خوف ہے، میری اپنی پلاننگ ہے، میری اپنی اسٹریٹجی ہے، میں سوچ رہا ہوں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کریں، میں منع نہیں کرتا، سب پلاننگ ہونی چاہیے اور امام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن، فائننس، ہر چیز امام کے لیے تیار کرے انسان۔ جس دور میں ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، آپ کو پتا ہے دور، اب تو یہ زمینی جنگ کا دور ہی نہیں ہے، اب تو یہ ہواؤں میں جنگ لڑی جا رہی ہے، بٹنوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب تو ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسی طرح آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں وہی چیزیں حاصل کرنی ہیں کہ ہم چیزوں کو حاصل کریں۔ سائبر سیکورٹی، ڈیٹا سائنس آپ کے سامنے، اب ہیکنگ کے ذریعے سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، سسٹم ہیک کر لیا جاتا ہے، سب کچھ سیٹلائٹ کا دور ہے۔ اس دور میں ہم امام زمانہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہر امام آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ صرف دعاؤں کی سیدھا نہیں کہ میں دعا مانگوں امام آ جائیں گے، تو امام آ گئے، میرے پاس کیا ہے امام کو دینے کے لیے؟ میں کیا دے سکتا ہوں آج امام کو؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو ایکوپڈ کریں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، اے آئی کے دور میں، اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں۔ لیکن اس آنے کے ساتھ ساتھ ہر روز یہ عہد کریں، ہر روز یہ کہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں، داخل ہوں ظہور کے اندر۔ آپ یقین کریں روایات کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، عقل رشد کر جائے گی۔ اگر آج ہم سچے دل سے امام کے خیمے میں داخل ہو جائیں، آج ہماری عقلیں بھی رشد کر جائیں گی۔ ایسے تو نہیں آج امام کے سپاہی دنیا کو مشکل اور ہارڈ ورک۔ یمنیوں کے پاس کیا ہے؟ 2 پٹی کی چپل پہنے ہوئے سپر پاور کو گھٹنے ٹکا دیا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کیونکہ امام کے خیمے میں داخل ہو چکے۔ جو امام کے خیمے میں داخل ہو گیا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بدن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں مگر وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ کربلا یہی ہے، کل کا دن ظہور کا دن ہے۔ کوشش پوری کریں کہ یہ 40 مختلف ہو۔ کل ہم اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، صرف امام مانگیں۔ حضرت عباس کے پاس جائیں اور یہی کہیں یا عباس، جیسے آپ نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے، مجھے میرے امام کی اطاعت دے، مجھے اپنے امام کی وفا چاہیے جناب عباس۔ پیش کریں اپنے آپ۔ اذان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کو مصدع نہیں ہوں گا۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، یقیناً وہ ماں مدینہ سے بھی آئی ہوگی، وہ کہ جس نے چکیاں پیس کے اپنے بیٹے کو پالا ہے، ہاتھ جگتا۔ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے شخص تھے جو مصائب پڑھتے تھے، بڑی عزاداری کی انہوں نے، خود امام کے حکم پر نجف چھوڑ کر تہران کی طرف گئے اور بہت عزاداری کی۔ آخری زندگی کا وقت تھا،
حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں پیش ہوا، مریض تھے. مجھے کہنے لگے کہ کچھ عرصے پہلے میں شدید بیمار تھا، بخار کی حالت میں میرا گلا خشک ہو گیا. تو میں نے اس حالت میں، میری 3 بیٹیاں تھیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ. میں نے، بیٹا راضیہ مجھے پانی پلاؤ. میں نے دیکھا ایک نقاب پوش چادر میں خاتون تشریف لائی. میں نے بولا مرضیہ، وہ خاتون اور آگے بڑھی. میں نے کہا فاطمہ. اس خاتون نے اپنی چادر سے پانی باہر نکالا. کہا حاج ہم خود آ گئے ہیں نا آپ کو پانی دینے کے لیے. میں نے کہا جناب یہ سیدہ میں جانتا ہوں آپ آ گئے ہیں، مگر ادب کا تقاضا نہیں کہ میں آپ سے پانی دوں. کہا ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، مصائب پڑھتے تھے، بہت غم اور گریا کرتے تھے. پانی لیا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے بیوی نے کہا کہ ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. میں نے کہا بی بی جان قربان، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑنی ہے. ماں جانتی تھی میرے بیٹے کی کون سی ایسی مصیبت ہے جس نے روز عاشورہ سخت کر دیا تھا. کہا علی اصغر کی مصیبت پڑھو. باب الحوائج ہے. اللہ محترم، کل اس بچے کی ماں بھی واپس آئے گی نا. نہ بیٹھ سکی چھاؤں میں علی اصغر کے بعد، نہ بیٹھ سکی. 6 ماہ کا بچہ. امام نے کہا نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. دیکھا خیموں میں ہلچل سی مچی. امام خیموں میں آئے. کہا میں ابھی زندہ ہوں، کیا پریشانی؟ کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو چین نہیں آتا. امام نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. جیسے ہی امام کی آغوش میں آیا جناب علی اصغر خاموش ہو گئے. امام جناب علی اصغر کو اپنی ابا میں لپیٹ کر باہر نکلے. دشمن سمجھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر جب ابا ہٹی تو قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا. عزیزان محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں سخت گرمیوں میں کرمان سے مشہد جا رہا تھا. میرے گھر والے میرے ساتھ تھے. گرمی کی شدت اتنی تھی، گاڑی میں پانی ختم ہو گیا ریڈیٹر میں. گاڑی رک گئی، شدید گرمی تھی. نہ باہر نکلا جاتا تھا، نہ گاڑی میں بیٹھا جاتا تھا. میرے پاس پانی کی جو کین تھا، میں کھڑا ہو گیا ہائی وے پر اور میں نے ہاتھ دیا کہ رک جائے. کوئی رکا نہیں. اچانک سے کافی دیر گزر گئی. میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو میرا ایک چھوٹا بچہ میری زوجہ کی گود میں تھا، جسے وہ ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے بچے کو اٹھایا اور ہائی وے پر میں یوں کھڑا ہو گیا. اچانک سے ایک ٹرک آیا اور بڑی تیزی سے رکا. اس کے پیچھے گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. شخص نیچے اترا. کہا مرد کیا ہو گیا؟ میں نے کہا گاڑی میں پانی نہیں. کہا شریف آدمی گاڑی میں پانی نہیں، بچے کو لے کے کیوں کھڑا ہے؟ کہا اس نے میری گاڑی میں پانی ڈالا، میری ڈنکی میں اور پانی رکھا کہ پھر گاڑی خراب نہ ہو، جب تک میرے بچے کو دوسری گاڑی میں بنایا، اے سی چلا کر تاکہ میرے بچے آرام سے رہیں. پھر مجھے کہا کہ گاڑی چلاؤ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں، کہیں تمہاری گاڑی دوبارہ خراب نہ ہو جائے، تمہارے ساتھ بچے. اس شخص کہتا ہے کہ جب میں گاڑی میں بیٹھا، جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی میں رونا شروع ہو گیا. میری زوجہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، میں حسین پر رو رہا ہوں جو روزے عاشورہ بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے، مجھ پر رحم نہیں کرتے. اس پر تو رحم کرو.
بعض مقتل کہتے ہیں امام نے بچے کو دشت کربلا میں بٹھا. جناب علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی. بابل حوائج بابا کے سینے پہ سو رہا ہے. جناب علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ سو رہا ہے. بڑے بڑے عالم کہتے ہیں جب کوئی مشکل پھنستی ہے نا ہم جناب علی اصغر سے توسل کرتے ہیں. حاجت اپنی حاجت پوری نہ ہو سکی. کیا حاجت تھی؟ پانی جسے خود پانی نہ ملا ہو. اللہ امام لے کر دشمن نے دیکھا یہ نہ ہو یہ بچہ جنگ جیت جائے. ارملا بچے کی پیاس بجھا دو. تیر مقاتل کہتے ہیں تیر کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا. 6 مہینے کا بچہ. تیر ایسا آیا جناب علی اصغر کی گردن پہ لگا. جناب علی اصغر پلٹ گئے کہ بابا میری طرف نہ دیکھ پائے. تیر امام کے بازو میں پیوست ہوا. خون کے قطرے جناب علی اصغر نہ آسماں لیتا ہے نہ زمین لیتی. چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا. وہ حسین جو صبح علی اکبر کے لیے قاسم کے لیے اون و محمد کے لیے چھوٹا بدن اٹھایا نہیں جا رہا. ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں انا للہ. نہ اٹھایا گیا. بعض مقتل کہتے ہیں بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں. بعض کہتے ہیں بچہ خیموں میں گیا لیکن جلدی ہی امام نے لے لیا کہیں وہ ماں مر نہ جائے. ماں ہے نا خدا پہ اولادوں کو اولاد دے. خدا بیمار بچوں کو وہ ہانیہ بچی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے خدا اسے شفا دے. وہ سن سکے وہ بول سکے وہ سمجھ سکے. علی اصغر کا صدقہ ہے. عزیزان محترم ماں ہوتی ہے. چھوٹا بچہ مریض ہو اور باپ اسے ہسپتال لے کے جائے ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے. بچہ کا سلام ہو اس ماں پر. عزیزان محترم بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا. ایک دفعہ شہید نہیں. خیمے گاہ گئے ہوں گے آپ جائیے گا. جب شام غریبہ آئی تو انہوں نے بدنوں کو گرنا شروع کیا. انہیں ایک بچہ نہیں ملتا. کسی نے کہا کہ خیموں کے پیچھے امام نے دفنایا تھا. رات کا وقت تھا نظر تو کچھ آتا نہیں تھا. انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے اور زمین کربلا پر گھونپتے رہے. ایک نیزے میں ام رباب کی کمائی بھار آ گئی. دوسری شہادت ہے. تیسری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا نہ میری ہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے محترم مصائب ننھی سی گردن کو کیسے تن سے جدا کیا ہے. روز عاشور شب اربعین ہے. کربلا ہے. مصائب بے انتہا ہے. بس کل کا دن ہے. کل کے مصائب اربعین کے کل
بہن اور بھائیوں کے مصائب کل پڑھیں گے، آج امام سجاد کی گفتگو کر لیں، وہ جو خود 35 سال روتا رہا ہے، جب پانی دو تو گریا کرتے تھے، جب کھانا دو تو گریا کرتے تھے۔ میں اور آپ تو روتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، کتنا روئیں گے، کتنا گریا کریں گے؟ انسان ہے، انسان کی ایک کیپیسٹی ہے۔ پھر بھی امام حسین کا کرم ہے، انسان کسی اور کے لیے نہیں روتا، حسین کے لیے روتا رہتا ہے، لیکن خود امام 35 سال گریا کرتا ہے۔ کہا مولا بس کر۔ ابو حمزہ امام کے صحابی ہے، مولا کی خدمت میں کہا مولا شہادت تو کرامت ہے آپ کے خاندان کے لیے، آپ اتنا کیوں گریا کرتے ہیں؟ امام نے کہا ابو حمزہ صحیح کہتے ہو، شہادت کرامت ہے ہمارے خاندان کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کس نبی کی بیٹیاں بازار میں آئیں؟ کس نبی کی بیٹیاں بازار میں آئیں؟ امام سجاد کہتے ہیں 7 مصیبتیں پڑی ہیں ہمارے اوپر جب ہم لوگ شام پہنچے، 7۔ لیکن میں وہ مصیبت نہیں پڑھتا، میں 11 محرم کی مصیبت پڑھتا ہوں کہ جب امام نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا، بدن ایسی حالت میں تھا کہ امام برداشت نہ کر پاتے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بدن پہ گرا دیا، بدن ایسی حالت میں تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزاداران محترم، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے کہ جب 13 محرم کو امام سجاد کربلا آئے اجازت امامت سے، بنی اسد کے قبیلے جانتے ہیں نا، امام حسین نے زمین کربلا کی خرید کے بنی اسد قبیلے کو ہبہ کر دی تھی، مردوں کو بلایا تھا، دیکھو جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو آنا ہمیں دفنا دینا، اور تم نہ دفنا سکو تو پھر خواتین کو بلایا، دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم آنا، تم ہمیں دفنا دینا، اور پھر امام نے بچوں کو بلایا تھا، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ پائے نا تو تم مٹی کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا کے چلے جانا۔ امام 13 محرم کو آئے نا بنی اسد کے قبیلے، ایک ایک کر امام دفنا رہے، کیونکہ سر تو موجود نہیں تھے۔ امام نے کہا یہ اس کا بدن ہے، اس کا بدن ہے۔ وہ مقام جو حرم کے اندر ہے محسوس کیجئے، جو قتل گودی رہا ہے، وہ جگہ جہاں پر امام کو شہید کیا گیا، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، محسوس کیجئے گا۔ امام جب اس بدن کی طرف بڑھے تو امام نے سب کو روک دیا، اور امام نے کہا کہ میں خود دفناؤں گا۔ مولا کس کا بدن ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے۔ جب اندر جائیں، بس ایک جملہ کہوں گا مقتل کا، میں مصائب زیادہ خود بھی نہیں پڑھتا ہوں گا، صبح سے 8ویں مجلس ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ عزاداران محترم، یہ طاقت بھی امام دیتے ہیں، ورنہ عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ بس ایک جملہ کہوں گا۔ امام نے بنی اسد قبیلے سے کہا تمہارے پاس بوری ہے؟ بوری؟ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کو اٹھایا نہیں ہے، اٹھایا نہیں۔ عزادارو کربلا بیٹھے ہوئے ہو، کربلا کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے، نہ جانے کس کس جگہ سیدہ کا لال بیٹھا ہوگا، کس مجبوری میں بیٹھا ہوگا، کبھی علی اکبر کا داغ لیے، کبھی علی اصغر کا خون لیے، کبھی عباس کے بازو لیے، کس کس جگہ بیٹھا ہوگا۔ امام نے کہا بوری ہے، امام نے بابا کو اٹھایا نہیں، سمیٹا ہے۔ بدن کے اتنے ٹکڑے تھے، گھوڑوں میں پامال کر دیا، سمیٹ کر کربلا کی زمین میں اتارا۔ امام نے کہا ہے کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرے وجود میں اتنا مطہر بدن اترا۔ امام جھکے، کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا۔
امام اٹھے ٹوٹی ہوئی نیزوں کو ہٹا رہے ہیں. بولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کٹی ہوئی انگلی. خدا کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا. مٹی ڈالی, قبر پر لکھا آزا قبر حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. قتلا جانا جسے پیاسا مار دیا. کے لب پر آج بھی ہے یا حسین, 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 یا حسین. یوسف زہرا کے لب پر آج بھی ہے یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.
سجاد نہ مر جائے فضا یہ دعا مانگو بازار گزر جائے سجاد نہ مر جائے فضا یہ دعا مانگو بازار گزر جائے سجاد نہ مر جائے فضا یہ دعا مانگو بازار گزر جائے سجاد زینب نے کہا رو کر زینب نے کہا رو کر اب دل میرا گھبرائے سجاد نہ مر جائے فضا یہ دعا مانگو بازار گزر جائے سجاد نہ مر جائے فضا یہ دعا مانگو بازار گزر جائے سجاد فضا یہ دعا مانگو بازار کو روئے گی زینب تو چادر کو روئے گی مقتل میں آج غازی مقتل میں آج غازی دلاور کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب ماشاءاللہ چادر کو روئے گی سن کے نوٹ اٹھائیے گا تمام تو چادر کو روئے گی پردے کی اب تو کوئی ضمانت نہیں رہی تیرے نصیب میں یہ اسیری رقم ہوئی اب تو قدم قدم پہ اب تو قدم قدم پہ برادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب تمام عمر تو چادر کو روئے گی زینب تمام ماشاءاللہ سب مل کے سلامت رہے چادر کو روئے گی زینب تمام عمر تو چادر کو روئے گی زینب تمام عمر تو چادر کو روئے گی جائے گی اب تو شام کے بازار بے ردا نیزے سے بھائی تیرے مصائب پہ روئے گا اور تو سینہ سے گرتے اور تو سینہ سے گرتے ہوئے سر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی مقتل میں آج غازی مقتل میں آج غازی برادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی زینب تمام تو چادر کو روئے گی جائے گی اب تو شام کے بازار بے ردا نیزے سے بھائی تیرے مصائب پہ روئے گا